بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، آج سنڈے ہے اور سنڈے کو ہم تاریخ کے جھروکوں میں اس لیے جھانکتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے کوئی اہم سبق مل سکے۔ ذرا تصور کریں ایک ایسی نہر جو صرف 193 کلومیٹرز 193 کلومیٹرز لمبی ہو، لیکن اس نے دنیا کی تجارت، جنگوں، تیل کی سیاست اور عالمی طاقت کا نقشہ بدل دیا۔ ایک ایسی نہر جس کے لیے لاکھوں انسانوں نے برسوں محنت کی ہو، جس پر برطانیہ اور فرانس کی نظریں جم گئیں، جسے مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے ایک فیصلے سے قومی ملکیت میں لے لیا، اور پھر اسی فیصلے نے ایک ایسی جنگ کو جنم دیا جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ سوئس کینال 1869 یعنی 1869 میں پہلی بار وجود میں آئی، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ پرانی اور بہت دلچسپ ہے۔ قدیم مصر میں بحیرہ احمر اور بحیرہ روم کو ایک دوسرے سے ملانے کے منصوبے موجود تھے۔ مصری تاریخ کے مطابق فرعون سینوسرت سوم کے دور میں اس رابطے کا تصور سامنے آیا۔ ذرا غور کریں، جبکہ بعد کے ادوار میں مختلف حکمرانوں نے نہری راستے کو دوبارہ بحال کرنے کی کوششیں کی۔ یعنی انسان ہزاروں سال پہلے ہی سمجھ چکا تھا کہ اگر بحیرہ روم کو بحیرہ احمر سے جوڑ دیا جائے تو یورپ اور ایشیا کے درمیان بہت لمبا سفر بہت مختصر ہو سکتا ہے، اور یہی وہ نقطہ تھا جس نے مستقبل میں عالمی سیاست کو بدل دیا۔ 19ویں صدی میں یورپی طاقتوں کے لیے ایشیا خصوصاً ہندوستان انتہائی اہم تھا۔ اس وقت یورپ میں ہندوستان جانے والی بحری جہازوں کو افریقہ کے پورے بر اعظم کا چکر لگانا پڑتا تھا، لیکن سوئس کینال نے یہ مسئلہ ختم کر دیا۔ اب جہاز بحر ہند، بحیرہ احمر، سوئس کینال اور پھر بحیرہ روم کے راستے ایشیا پہنچ سکتے تھے۔ یعنی افریقہ کے گرد ہزاروں کلومیٹر کا اضافی سفر بچ گیا۔ صرف تجارت انقلاب نہیں تھا، یہ سلطنتوں کے لیے بھی انقلاب تھا، کیونکہ جس طاقت کے ہاتھ میں سوئس ہو، اس کے پاس یورپ، مشرق وسطیٰ، افریقہ اور ایشیا کے درمیان ایک انتہائی اہم سمندری راستے پر اثر و رسوخ موجود تھا۔ 1859 یعنی 1859 میں سوئس کینال کی باقاعدہ کھدائی شروع ہوئی۔ فرانسیسی سفارتکار فرڈینینڈ ڈی لیمپس اس منصوبے کے اہم ترین کردار تھے۔ مصری سوئس کینال اتھارٹی کے مطابق تعمیر کا کام تقریباً 10 سال جاری رہا۔ اس دوران تقریباً 74 ملین کیوبک میٹر مٹی نکالی گئی، جبکہ منصوبے کی لاگت ابتدائی اندازوں سے کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ اور اب ایک انتہائی اہم حقیقت، یہ کام آج کے جدید دیو ہیکل ایکسکیویٹرز کے دور میں نہیں ہوا تھا۔ یہ ایسے دور میں ہوا تھا جب انسانی محنت پر سب سے زیادہ انحصار کیا جاتا تھا۔ یعنی یہ نہر صرف انجینئرنگ کا منصوبہ نہیں تھی، یہ انسانی محنت، دولت اور سیاسی طاقت کا بہت بڑا تجربہ تھی۔ 18 اگست 1869 یعنی 18 اگست 1869 کو بحیرہ روم اور بحیرہ احمر کے پانی آپس میں مل گئے، اور پھر 17 نومبر 1869 یعنی 17 نومبر 1869 کو سوئس کینال کا شاندار افتتاحی تقریب میں دنیا بھر کی اہم سیاسی اور شاہی شخصیات شریک ہوئیں۔ تقریب میں تقریباً 6000 مہمان موجود تھے، جبکہ درجنوں بحری جہاز افتتاحی سفر کا حصہ بنے۔ لیکن اس خوبصورت تقریب کے پیچھے ایک بہت بڑا سوال چھپا ہوا تھا، اس نہر کا اصل فائدہ کس کو ہوگا؟ اور یہی سوال آنے والے سالوں میں مصر کے لیے انتہائی اہم بننے والا تھا۔ یہ شاید سوئس کینال کی کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ 1875 میں برطانوی وزیر اعظم بنجمن ڈزرائیلی نے مصر کے حکمران خدیوی اسماعیل سے سوئس کینال کمپنی کے تقریباً 44% شیئرز خرید لیے۔ قیمت تھی تقریباً 3.98 ملین پاؤنڈز۔ اب نقشہ ذرا ذہن میں رکھیں، برطانیہ کے لیے ہندوستان انتہائی اہم، اور سوئس کینال
ہندوستان تک پہنچنے کے لیے سب سے اہم مختصر بحری راستوں میں سے ایک بن چکی تھی۔ لہٰذا سوئس صرف ایک کاروباری کمپنی نہیں رہی تھی، یہ عالمی طاقت کا مسئلہ بن چکی تھی۔ اور یہاں سے سوئس کی اصل خفیہ کہانی شروع ہوتی ہے۔ جس کے پاس راستہ ہو اس کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں 1956 پر۔ مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے 26 جولائی 1956 کو سوئس کینال کو قومی ملکیت میں لینے کا فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ صرف معاشی نہیں تھا، یہ ایک بڑے سیاسی پیغام کے طور پر سامنے آیا۔ مصر اپنی سرزمین اور اپنے وسائل پر اپنا اختیار چاہتا ہے۔ سوئس کینال اتھارٹی اسی مقصد کے لیے قائم ہوئی جو آج بھی نہر کے انتظام، آپریشن، دیکھ بھال اور ترقی کی ذمہ دار ہے۔ لیکن مغربی طاقتوں کے لیے یہ فیصلہ انتہائی بڑا دھچکا تھا، کیونکہ جس راستے پر ان کا اثر و رسوخ تھا اب وہ ایک عرب ریاست کے براہ راست کنٹرول میں آ چکا تھا۔ 1956 یعنی 1956 میں مصر کے خلاف برطانیہ، فرانس اور اسرائیل نے فوجی کارروائی شروع کی، اور یہ واقعہ تاریخ میں سوئس کرائسس یا ٹرائپرٹائٹ ایگریشن کے طور پر جانا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک حیران کن حقیقت سامنے آئی۔ دنیا کی بڑی طاقتیں مصر پر دباؤ ڈالنا چاہتی تھیں، مگر عالمی سیاسی دباؤ نے صورتحال کو بدل دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب امریکہ برطانیہ کو ٹیک اوور کر رہا تھا۔ بالآخر حملہ آور طاقتوں کو پیچھے ہٹنا پڑا، یعنی برطانیہ، فرانس اور اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑا اور نہر دوبارہ کھول دی گئی۔ مصری سوئس کینال اتھارٹی کے تاریخی ریکارڈ کے مطابق 29 مارچ 1957 کو نہر سے ملبہ اور ڈوبے ہوئے جہاز صاف کرنے کے بعد بحری آمد و رفت بحال کی گئی۔ یہ صرف مصر کی تاریخ کا واقعہ نہیں تھا، یہ نو آبادیاتی نظام کے زوال کی علامت بھی بن گیا۔ لیکن سوئس کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ 1967 کی جنگ کے بعد سوئس کینال دوبارہ بند ہو گئی، اور اس بار نہر تقریباً 8 سال تک بحری ٹریفک کے لیے بند رہی۔ سوچیں، دنیا کی اہم ترین سمندری گزرگاہوں میں سے ایک جس پر عالمی تجارت کا بڑا انحصار تھا، وہ اچانک بند ہو گئی۔ نہر کے اندر جہاز پھنس گئے اور جنگی حالات نے پورے خطے کو متاثر کیا۔ آخرکار کئی سال کے بعد نہر کو صاف کیا گیا، جنگی باقیات اور ڈوبے ہوئے جہازوں کو ہٹایا گیا، اور 5 جون 1975 یعنی 5 جون 1975 کو سوئس کینال دوبارہ عالمی جہاز رانی کے لیے کھول دی گئی۔ اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف۔ سوئس کینال اتنی قیمتی کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا کی عالمی تجارت میں وقت سب سے بڑی قوت ہے۔ ٹائم از منی۔ اگر ایک بحری جہاز کو افریقہ کے گرد گھومنا پڑے تو سفر بھی طویل ہوتا ہے، ایندھن زیادہ خرچ ہوتا ہے، وقت زیادہ لگتا ہے، شپنگ کاسٹ بڑھتی ہے، اور انٹرنیشنل سپلائی چین متاثر ہوتی ہے۔ یعنی سوئس کینال کا اصل خزانہ صرف پانی نہیں بلکہ وقت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سوئس کی اہمیت آج صرف مصر تک محدود نہیں، یہ یورپ، ایشیا، مشرق وسطیٰ اور عالمی تجارت کے درمیان ایک اسٹریٹجک چیک پوائنٹ بن چکا ہے۔ سوئس کینال کی تاریخ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ دنیا میں کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جو رقبے میں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن عالمی طاقت کے لحاظ سے بہت بڑے ہوتے ہیں، جیسے اسٹریٹ آف ہرموز، باب المندب، ملاکا اسٹریٹ اور سوئس کینال۔ یہ سب ایسے مقامات ہیں ویور جہاں جغرافیہ عالمی معیشت کو متاثر کرتا ہے، اور اسی لیے آج دنیا کی بڑی طاقتیں صرف ممالک کی طاقت نہیں دیکھتی، وہ یہ بھی دیکھتی ہیں کہ توانائی کہاں سے گزر رہی ہے، تجارت کہاں ہو رہی ہے، اور دنیا کے جہاز کن راستوں پر انحصار کرتے ہیں۔ تو کیا سوئس کینال کی اصل کہانی یہ ہے کہ صرف ایک نہر بنائی گئی؟ نہیں، اصل کہانی یہ ہے کہ ایک جغرافیائی شارٹ کٹ، ایک تجارتی راستہ بنا، عالمی طاقت سیاسی تنازع بنا، اور سیاسی تنازع نے جنگوں کو جنم دیا۔ یعنی سوئس کینال ہمیں بتاتی ہے کہ جغرافیہ کبھی بھی صرف جغرافیہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی ملک کے پاس اسٹریٹجک لوکیشن ہو جس سے دنیا کی تجارت گزرتی ہو،
تو وہ جگہ ملک کے لیے ایک بہت بڑا اکنامک اور جیو پولیٹیکل ایسٹ بن جاتا ہے۔ دوستو، سوئس کینال کی کہانی ہمیں ایک حقیقت سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ دنیا پر حکمرانی ہمیشہ سب سے بڑے ملک کی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی طاقت اس راستے کے پاس ہوتی ہے جس راستے سے باقی دنیا گزرنے پر مجبور ہو، اور یہی سوئس کینال کا اصل راز ہے۔ آج سے جب بھی آپ نقشے پر مصر کو دیکھیں تو صرف اہرام مصر کو نہ دیکھیں، بلکہ اس چھوٹی سی لکیر کو بھی دیکھیں جو بحیرہ روم اور بحیرہ احمر کو آپس میں ملاتی، کیونکہ یہ لکیر دنیا کی معیشت، سیاست اور جنگوں کی تاریخ میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر چکی۔ اور اگر آپ کو تاریخ کے ایسے راز پسند ہیں جو کتابوں میں صرف چند سطروں میں بیان کیے جاتے ہیں، تو اس یوٹیوب چینل فوکس پہ تصدق گیلانی کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ آپ کے پاس ہمارے تجزیے، تبصرے اور کریڈیبل انفارمیشن ٹائملی پہنچتی رہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔